تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر توجہ امور آخرت پر ہو جائے تو حضور کی اتباع ہمیں نصیب ہوگی کہ حضور کی توجہ آخرت پر رہی۔ مجھے بتائیں کہ 40 سال لوگ رہے سعودی عرب میں، لیکن انہوں نے وہاں کمبل بھی دوبارہ نیا نہیں خریدا، وہاں مکان نہیں بنائے۔ کیوں؟ کہتے تھے ہمارا تو پاکستان میں گھر بنا ہوا ہے۔ یورپ میں لوگ رہے لیکن وہاں لوگوں نے جائیدادیں نہیں بنائی۔ کیوں؟ کہ ہمارا تو وہاں بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی تو حضور نے فرمایا تھا نا، دنیا تمہارا پردیس ہے، تو پردیس ہے تو جنت میں تمہارے مکان بنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جن کے وہاں بنے ہوئے تھے، اتنی لڑائی یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا تھا مسافروں کی طرح رہنا۔ مسافر کبھی لڑائی کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ یہ میں نے خریدنا ہے ایئرپورٹ؟ بھئی اکثر آنا پڑتا ہے تو خرید نہ لیں، نہیں خریدتے۔ کیوں؟ کہ پہلی فلائٹ سے چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پہ لڑائیاں نہیں ہوتی، کیونکہ پہلی بس آئے گی تو ہم نے او پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ آپ سمجھیں گے ہمیشہ مزاج بنائیں، طبیعت بنائیں، امور آخرت پر توجہ کریں۔ میں امام غزالی کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے تو علماء کی بھی 2 قسمیں کر دیں، ایک علماء دنیا، ایک علماء آخرت۔ انہوں نے میری طرح کے بے حساب لوگوں کو سمجھایا کہ علماء دنیا ہو کہ علماء آخرت ہو، کیا لینا چاہتے ہو؟ دنیا داری اگر لینا چاہتے ہو تو مل جائے گی۔ ابھی یاد رکھنا، جو دنیا داری جمع کرتا ہے اس کا حصہ آخرت میں نہیں ہوتا، آخرت میں اس کا حصہ ہوتا ہے جس کی توجہ آخرت کی جانب ہوتی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک مرگی کی مریض عورت حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو سارا وجود میرا قابو آ جاتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں اللہ شفا دے دے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دعا اگر تو کہتی ہے تو کر دیتا ہوں، رب شفا دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر۔ مطلب کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ ہمیں پیر صاحب یہ کہیں، شاہ صاحب یہ کہیں تو ہم تو کہیں گے جناب آپ مرگی کا علاج ہی کریں، پھر جنت بھی اللہ فضل سے دے گا۔ لیکن یہ تربیت تھی نا امور آخرت کی جانب، حضور نے کرائی تھی۔ فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے تو پھر رب جنت دے گا۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، ان لوگوں کا ذہن تھا کہ جنت ہمارا اصل مقام ہے۔ وہ عرض کرنے لگی حضور آپ نہ میرے لیے دعا کر دیں، میں صبر کروں گی۔ معنی کیا ہے؟ میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کروں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات عرض کرتی ہوں حضور، جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہے، سرکار نے دعا کر دی۔ جتنی بھی مرگی ہوتی تھی صحابہ کہتے ہیں پردہ اس کے جسم پہ قائم رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانہ نور تک موجود رہی، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی دیکھنا ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔